بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رائل کے مہمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ منظور احمد راجپوت۔ آج ہم بات کریں گے فہد شفیق سے، جو مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کراچی کے صدر ہیں۔ جی فہد صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ آپ نے سیاست میں آنا اپنے لیے کیوں ضروری سمجھا، اور پھر جب سیاست کے میدان میں آپ آئے تو نوجوان تو جا رہے تھے سارے کے سارے تحریک انصاف کی طرف، آپ باوجود نوجوان ہونے کے آپ نے مسلم لیگ نون کا انتخاب کیا، ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو آپ نے بات کی کہ سیاست میں آنے کے لیے آپ نے مسلم لیگ نون کا کیوں انتخاب کیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ 2017 میں نے مسلم لیگ نون جوائن کیا، اور جس وقت میں بیسکلی ابھی بھی سوشل ورکر ہوں، اور پالیٹکس اور سوشل ورکر میں صرف ایک دیوار ہوتی ہے کہ سوشل ورکر نیوٹرل ہوتا ہے اور پولیٹیکل آدمی جو ہے وہ ایک پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو تھی، جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں مسلم لیگ نون میں آ جاؤں اور کسی پولیٹیکل پارٹی میں آ جاؤں، تو میں کمپیریزن کیا۔ اچھا، ہم کوئی چیز بھی مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں تو ہم اچھی پہ بہتر پہ جاتے ہیں۔ اگر پرائس سیم ہے، 2 آئٹمز ہیں، تو ہم اچھا ہی لیں گے۔ بیوقوف تو نہیں ہے کہ برا آئٹم لے لیں یا کوئی خراب چیز لے لیں اسی پرائز میں۔ تو جب میں نے دیکھا، جبکہ میری پوری فیملی میں کوئی مسلم لیگ نون میں نہیں ہے، اگر آپ 4 فادرز میں دیکھیں تو شاید نہیں ہو، اور میں بیسڈ کراچی سے کرتا ہوں اور ہمیشہ سے کراچی میں رہے، اور بینگ اے مہاجر مسلم لیگ نون میں آنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو میں نے جب دیکھا تو کمپیریزن کیا۔ اس وقت پی ٹی آئی تو گورنمنٹ میں نہیں تھی، وہ تو 18 کے بعد آئی ہے۔ تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہی 2 پارٹیز تھیں۔ تو جب آپ کمپیریزن کیا آپ نے، تو مجھے مسلم لیگ نون پاکستان کی وہ جماعت لگی، کیونکہ وفاق کی جماعت ہے، اور 3 بار پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، کراچی میں بھی گورنمنٹ کی ہے، سندھ میں بھی کی ہے۔ تو اس حساب سے کمپیریزن میں مسلم لیگ نون از اے بیٹر پارٹی دوسری پارٹیوں کے اگینسٹ۔ کیوں آپ کو لگے؟ بالکل لگی۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں اور میں آپ کو کمپیریزنز بتاؤں تو آپ کو بھی لگے گی۔ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے نا، سب کا اس سے اتفاق ہونا ضروری سب کا نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی چوائس۔ لیکن ہم اس کے اوپر ڈسکس تو کر سکتے ہیں نا، جی بالکل، چیزوں پہ۔ بالکل۔ بہتری کیا تھی کہ میاں نواز شریف جب وزیر اعظم بنے، انہوں نے پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ، ڈیولپمنٹ پہ بے پناہ کام کیا، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ ہسٹری اٹھائیں، آپ پاکستان کا انفراسٹرکچر دیکھیں، ان کے ٹینیورز کا دیکھیں۔ اس کے علاوہ کہ آج کراچی میں جو یہ امن اور سکون ہے، تو اس کے پیچھے بھی مسلم لیگ نون کا ہاتھ تھا۔ جبکہ پرویز مشرف نے 9 سال اقتدار کیا، اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایم کیو ایم کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا کراچی کو۔ کیا حال تھا کہ 5 منٹ کے نوٹس پہ کراچی بند ہو جاتا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، وہ چاہتی آپریشن کراتی، لیکن جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، کیونکہ کراچی ہب ہے پاکستان کا، 65% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کو۔ تو جب کراچی میں امن ہوگا، سکون ہوگا، بزنس اچھا ہوگا، ساری ہول سیلر مارکیٹس ادھر ہیں، سارے بینکس کے ہیڈ آفیسز ادھر ہیں، ساری میکسیمم کمپنیز کے ہیڈ آفیسز ادھر ہیں۔ تو جب کراچی میں امن ہوگا اور سکون ہوگا تو آٹومیٹکلی پاکستان میں امن اور سکون ہوگا۔ آپ کا پورٹ ادھر ہے، آپ کے کنٹینرز روز یہاں سے نکلتے ہیں، پورے پاکستان میں کنوے ہوتے ہیں۔ تو 2013 میں جب میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد چیزیں چلتی رہیں۔ 2014 میں میاں نواز شریف نے ایک گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ایک میٹنگ بلائی، جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز موجود تھے۔ اس میٹنگ میں اس وقت کے گورنر بھی موجود تھے، پھر آپ کے اداروں کے جو لیڈرز ہیں کور کمانڈر کراچی، ڈی جی رینجز، وہ بھی موجود تھے۔ تو میاں نواز شریف نے ایک الفاظ کہا کہ مجھے پلان دیں کہ کراچی میں ہم کس طریقے سے عمل لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو۔ آپ کے سامنے تھا، کراچی میں بہت سارے ایسے گروپس تھے جو بدماشی کرتے پھر رہے تھے، لوگوں کو بزنس نہیں کرنے دیتے تھے، بھتے کی پرچیاں اور قتل و غارت، دھماکے، ٹارگٹ کلنگ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی، وہ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا تھا جس دن خبروں میں ٹارگٹ کلنگ کی خبر نہ آئے، اور آج الحمدللہ ہمارے کان ترس جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی خبر ملنے کو۔ اور دوسرا، ہڑتالوں کی سچویشن ابھی آپ کے سامنے تھا نا، یہ ٹی ایل پی والوں نے ہڑتال کی تو لوگ حیران تھے، یار اتنے عرصے بعد کراچی میں ہڑتال ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سچویشنز ہوتی ہیں۔
یہ لیڈرشپ کی سکلز ہوتی ہیں کہ لیڈر کیسا ہو اور وہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے. میاں نواز شریف نے کراچی کو امن دیا, اس میں ضرور رینجرز, پولیس, ہماری ایجنسیز کا ہاتھ ہے, لیکن پرائم منسٹر تو وہی تھے. جی, وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بغیر تو نہیں کچھ کیا جا سکتا, انہی سے کروایا جاتا. ان کو انسٹرکشنز کس نے دی؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. بالکل. تو میاں نواز شریف نے کراچی کو امن دیا. اور 2014-15 میں پھر آپ نے دیکھا ایک سلسلہ چلنا شروع ہوا, پی ٹی آئی نے دھرنے دینا شروع کیے. 126 دن کا دھرنا دیا اسلام آباد میں. اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا. آج وہی عمران خان ہے نا جو کہ اگر ڈاکٹرز, اگر ہیلتھ ورکرز, اگر اسٹوڈنٹس اسمبلی کے باہر جا کے بیٹھ جائیں تو ان کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے, واٹر کینن یوز کیے جاتے ہیں, ان کو لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. 126 دن جب آپ بیٹھے ہوئے تھے, چائنا کے صدر نے یہاں پہ آنا تھا. مزے کی بات آج میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ میاں نواز شریف آج اس پاکستان میں کیوں نہیں ہے, یا وہ پرائم منسٹر کیوں نہیں ہے, وہ بیکاز آف سی پیک. نہیں, بہت بڑی بات ہے. کیوں نہیں ہے؟ مطلب جو باہر گئے وہ ڈیل تھی یا ڈھیل تھی؟ دیکھیے, ڈھیل اور ڈیل کی اگر ہم بات کریں نا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ کہتے تھے کہ ہم نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے آپ بنائیں. نواز شریف کے اوپر انہوں نے کیسز بنانا شروع کیے. عوام بھی بیوقوف نہیں ہے, عوام کو بھی سب نظر آنا شروع ہو گیا ہے, اور شاید اب آپ لوگوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہو چیزیں کہ کیا ہوتی ہیں, کیسے مینپولیٹ کیا جاتا ہے. نواز شریف کو پاناما میں نکالا, آپ پاناما نکالا نہیں, پاناما میں پاناما آیا اچانک سے, 352 نیمز ان پاناما, اس میں سے ایک نواز شریف. کیوں ایک نواز شریف کیوں؟ 351 کہاں ہے آج, کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ اس میں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے. جی. اچھا, جب پاناما میں کچھ نہیں ملا, نواز شریف پہ آج تک کوئی کیس نہیں ہے کرپشن کا, یہ بات آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو پھر اقامہ پہ نکالا, کیونکہ نکالنا ثابت نہیں ہو سکے. یس, آپ ثابت کر دیں نا یار, میرے اوپر کوئی ایلیگیشن لگائے, ایلیگیشن لگائے میری, آپ جا کے ایف آئی آر کٹا دیں اور آپ ثابت کرتے رہیں تو میں تو ریلیکس رہوں گا کہ بھائی جھوٹی ایف آئی آریں کتنی ہوتی ہیں, آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. آپ ایف آئی آر جا کے کٹائیں گے مجھ سے پیسے لیے, پیسے نہیں دے رہا, تو کیا وہ پروو ہو جائے گی؟ پھر اس کے بعد اقامے پہ نکالا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اقتدار میں ایوان میں جتنے منسٹرز بیٹھے ہیں یا پرائم منسٹر بیٹھا ہے ان کے پاس اقامے نہیں ہوں گے؟ کیا آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ امن و امان کو مسئلہ بنا کر, اور ضرور انہوں نے نواز شریف نے اپنا کردار ادا کیا امن و امان کی بہتری کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن الزام یہ بھی ہے کہ امن و امان کا ہمیں یہاں سے جھانسا دے کر یہاں کی ساری انڈسٹری اور صنعت کاروں کو ڈرا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا, ساری انڈسٹری لے گئے پنجاب. تو یہاں مطلب پھر نوجوان, یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات آج بتاؤں کہ اگر آپ بزنس مین کمیونٹی سے پوچھیں گے نا, بزنس کمیونٹیز ہمارے کراچی میں بہت ساری ہیں, ہر یہ پورا نوری آباد انڈسٹریل زون تھا, یہ ساری انڈسٹریاں کہاں ہیں ابھی بھی ہے ای پی زیڈ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون آپ کا اس پہ ہے. اور اس وقت جتنا بزنس مین ہے آج نیوٹرل جو نواز شریف کے خلاف تھے, آج وہ بھی بولتے ہیں اللہ نواز شریف کی گورنمنٹ آ جائے, کیونکہ بزنس کمیونٹی کو انہی کی وجہ سے تو کراچی میں آپریشن ہوا تھا, انہی کے کہنے پہ تو کراچی میں آپریشن ہوا تھا. وہ اسٹیک ہولڈرز بھی موجود تھے, چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی موجود. اچھا, ہم یہ سمجھتے رہے کہ غریبوں کے لیے ہوا. دیکھیں, جب آپ کی اکانومی اچھی ہوگی تو غریب پہ آٹومیٹکلی امپیکٹ آئے گا. جب آپ کے بزنس اچھے ہوں گے, آپ کی فیکٹریاں اچھی چل رہی ہوں گی تو آٹومیٹکلی غریب وہاں پہ نوکری کرے گا. بزنس مین تو چلا گیا تھا یہاں سے, کہاں چلے گیا؟ امن و امان کا بہانہ بنا کے اس سے پہلے چلے گیا تھا, اس کی گورنمنٹ میں نہیں گیا. نواز شریف نے اسی وجہ سے کراچی میں آپریشن کروایا, اور آپریشن کسی ایک جماعت کے لیے نہیں کروایا, گینگ وار کو بھی ختم کیا, اور ایم کیو ایم میں جو کالی بھیڑیں تھیں ان کو بھی ختم کیا. آج آپ کے سامنے کرے کوئی بدماشی. دیکھیں, رینجرز تو جب سے پاکستان بنا ہے جب سے تھی, اختیارات دینا. اور آپ کو یاد ہوگا قائم علی شاہ اس وقت گورنر, وہ سی ایم تھے, جس وقت چودھری نثار سمری وہاں سے نکالتے تھے تو یہاں پہ سی ایم ہاؤس میں 5 دن تک سمری پہ سائن نہیں ہوتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ یہی وجہ تھی. اکراس دا بورڈ, میاں صاحب نے کہا تھا اکراس دا بورڈ آپریشن چاہیے, کسی کی سفارش نہیں چلے گی, کراچی میں امن چاہیے. دیکھیں, یہ لیڈرشپ اسکلز ہوتی ہیں. اگر آپ کا آفس میں رائل نیوز, آپ کی جو نیوز ہے اس کا مالک اگر
نیچے چیزیں نہ دیکھے تو یہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا آپ کا چینل. اگر اس کی مانیٹرنگ پراپر ہوگی تو یہ ہائپ کریٹ کر جائے گا, صرف رائل نیوز کا نام ہوگا. تو چیزوں کو اس زاویے سے بھی دیکھا جاتا ہے. ہر چیز میں نہیں بہتر نہیں کہتا, کسی نہ کسی میں, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہے, لیکن وائی وی ناٹ گو ٹو دا بیٹر چوائس. جی ناظرین, فہد شفیق صاحب سے ہماری باتیں ہوتی رہیں گی. اس دوران ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد.